بن ساریہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ذات يوم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد في مسنده وأبو داود في كتاب السنة وفي رواية لمسلم كل ضلالة في النار. مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ کل ضلالة في النار. معنی یہ ہوا حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک روز نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت فرمائی، ہمیں نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ثم اقبل علینا بوجهه، ہماری طرف متوجہ ہوئے. آؤ مولوی سنو، جو نماز میں سلام پھیرنے کے بعد قبلہ ہو کر کے اللہ اکبر استغفر اللہ کہنے کے بعد اللہم انت السلام منک السلام کہہ کے قبلہ ہو کر کے ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پکار کر دعائیں کرنے لگتا ہے. جو دعائیں خود ایک بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس بدعت کو فروغ دینے میں تم نے ایک لمبی چوڑی دعا جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہے، اس اذکار کو تو نے ختم کر دیا، قوم کو اتنی بڑی اور عظیم الشان دعاؤں سے محروم کر دیا. اگر فرض نماز کے بعد کی دعائیں ایک آدمی چاہے جتنا اسپیڈ پڑھے، تیزی کے ساتھ پڑھے، وہ 1.5 سے 2 منٹ اسے کبھی بھی لگ سکتا ہے. تمہارے مابین بہت سارے اختلافات جنم لیں گے، تم اختلاف کرو گے ایک دوسرے سے، تو سنو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. اس وقت جب تمہارے درمیان کسی بھی بات میں اختلاف ہو جائے، فعلیکم بسنتی، میری سنت تم پر لازم ہے، میری سنت تم پر واجب ہے، میری سنت کو پکڑنا تم پر ضروری ہے. ایک سنت سلام پھیرنے کے بعد ادھر مقتدی کی طرف پلٹنا چھوڑ دیا لوگوں نے، امام کا مقتدی کی طرف پلٹنا چھوڑ دیا، وہاں ایک بدعت پنپ گئی، ایک بدعت جنم لے لیا. ایاکم ومحدثات الامور، اے امت کے جانو سنو، نبی یہ تاکید کر رہے ہیں، نبی یہ وصیت کر رہے ہیں، نبی یہ نصیحت کر رہے ہیں. میرے بعد اختلاف ہوگا، مولویوں کے باتوں میں نہ آؤ، نبی کی حدیثیں دیکھو، قرآن کا پیغام دیکھو. مولوی جانی ہو سکتا ہے، نبی کی حدیث جانی نہیں ہو سکتی. مولوی کا بیان جانی ہو سکتا ہے، رب کا قرآن جانی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ومن اصدق من اللہ یقینا، اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے. ومن احسن من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سب سے خوبصورت ہے. اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں سب سے خوبصورت ہے، اللہ کی باتیں سب سے سچی ہے. لہذا سچی باتوں کو پکڑ لو. ارے بات سن لو، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. مسلم شریف کی حدیث وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر طرح کی گمراہی انسان کو نار و سقر کے حوالے کر دے گی، ہر طرح کی گمراہی انسان کو جہنم میں دھکیل دے گی. علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین، ایمان، ہدایت پر امن و سلامتی کے ساتھ استقامت عطا فرمائی. جو حقیقی طاقت و قدرت کا مالک، قادر مطلق، مالک کائنات، خالق ارض و سما ہے،
اسی کے لیے حمد ہے، اسی کی ثنا ہے، اسی کے لیے برتری لائق بیاں ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نوجوانان قوم ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں جس دین کا، دین متین، دین حق کا پیروکار بنایا ہے، اس دین کو ابو البشر نبی اول حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور وہ دین نازل ہوتا رہا رفتہ رفتہ، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کا اختتام اور اس کی تکمیل ہوئی۔ دین حق نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور دین حق، دین متین کے نازل کرنے والے حقیقی رب تعالی جل شانہ نے اس بات کا اعلان خود تو کیا، مگر صحابہ کی جمع غفیر میں اس بات کا اعلان نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے یہ دین مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی، اور اسی سے میں راضی ہوں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بیچ اس آیت کریمہ کا اعلان کرنے کے بعد، سب سے گواہی لینے کے بعد کہ الا هل بلغ، کیا میں نے یہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ دین، یہ رسالت جو آپ کو، لوگوں کو، امت کو پہنچانے کے لیے دیا تھا، میں نے پہنچا دیا؟ جملہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بیک وقت سب نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ کو پکار کر کے، گواہ بنا کر کے کہا کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، یہ سارے کے سارے لوگ گواہ ہیں، لہذا تو بھی اس بات پر گواہ ہو جا کہ جو پیغام تو نے مجھے پہنچانے کے لیے دیا تھا، میں نے وہ امانت آپ کے بندوں تک پہنچا دی ہے۔ عزیزان گرامی، گزرتے ہوئے ایام، گزرتے ہوئے لمحات، ہر نیا دن کوئی نہ کوئی فتنہ لے کر کے ضرور آ رہا ہے، اور جس طریقے سے دنیا ختم ہو رہی ہے اور ہم قیامت کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اعمال میں خرافات، بدعات، عقائد و نظریات میں خرافات و بدعات جگہ لے رہی ہے۔ ہر دن، ہر ماہ، ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بدعت ایجاد ہو رہی ہے، اور لوگ اسے اللہ کی عبادت سمجھ کر کے، لوگ اللہ کا دین کا حصہ سمجھ کر کے لوگ عمل کر رہے ہیں، جبکہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اور ایک بات ذہن نشین کر لو، جو ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا تو اس کے بعد
گمراہ نہیں ہو سکتا. جو بھی ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. ترکت فیکم امرین، دو چیزیں، دو معاملہ، کتاب اللہ و سنت نبیہ، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن، اللہ کا کلام قرآن، اور دوسرا میرا فرمان، میری سنت، میرا فرمان میری سنت. دین اسلام دو ہی چیزوں پر مبنی ہے. دین اسلام دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا فرمان، دوسرا نبی کا پیغام، نبی کی حدیث، نبی کی سنت، نبی کا عمل، نبی نے جو پیغام دیا، نبی نے جو فرمایا. رب کا قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی دو چیزیں دین ہے. اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی اور چیز کی طرف جھانکتا ہے یا کوئی اور کام بناتا ہے اپنی طرف سے، کوئی نیکی، کوئی عبادت گڑھ لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی دین سے نکلنے لگتا ہے، دین سے نکلنے لگتا ہے. اس لیے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہی نصیحت کی کہ میرے بعد دو ہی چیزیں ہیں جو تمہیں گمراہی سے روکے گی. لیکن افسوس صد افسوس، امت مسلمہ کا عظیم طبقہ قرآن سے دور، نبی کی سنتوں سے دور، اور نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کر رہی ہے. جس قوم کو قرآن کے موافق، نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نبی کی سنت کی ترویج کرنی چاہیے، قرآن کا پیغام عام کرنا چاہیے، دنیا کے نام و نمود کے خاطر، اپنے پیٹ کے خاطر، چند ٹکڑوں کے خاطر، چند ناپاک روزی کے خاطر، جو کھا کر کے وہ سلامت نہ رہ سکے، جو کھا کر کے وہ بہک جاوے، اس کی زندگی تباہ ہو جاوے، آخرت تباہ ہو جاوے، ان ٹکڑوں کے خاطر نئی نئی چیزیں دین کے اندر، دین کے نام پر ایجاد کرنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدعتیوں کا لمبا تانتا لگا ہوا ہے، اور بدعت پر بدعت اور ایسے دھڑلے کے ساتھ بدعت کا پرچار کیا جا رہا ہے. الامان والحفیظ. میں صرف ایک عید میلاد النبی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک عید میلاد النبی کی نماز کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک عید میلاد النبی کے خطبے کی بات نہیں کر رہا. اس کے علاوہ بے شمار بدعتیں عقائد میں، نظریات میں، اعمال میں، افکار میں، خیالات میں بدعت کے ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں. جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. ابن ماجہ کی حدیث سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، انی قد ترکتکم علی مثل البیضاء. اے لوگوں، پہلے آپ نے حدیث سماعت فرمائی کہ دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. آپ نے اس روایت میں یہ بیان فرمایا، اے لوگوں، میں ایک ایسی شاہراہ پر، ایک ایسے راستے پر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. انی قد ترکتکم، میں ایک ایسے راستے پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں، علی مثل البیضاء، جو روشن راستہ ہے، اور اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے کہ لیلہا کنہارہا، اس راستے کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اس راستے کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یعنی اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں. ہر ایک چیز میں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے ماننے والوں کو اس کی رہنمائی کی اور بتلا دیا حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، جائز کیا چیز ہے، ناجائز کیا چیز ہے، عبادت کیا چیز ہے، ذکر کیا چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی آخر الزمان نے فرمایا، لیلہا کنہارہا، کہ ایسی شاہراہ پر، ایسے راستے پر، ایسی راہ پر میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اب میں پوچھتا ہوں، اے ایمان والو، اللہ والو، جگہ بناؤ. آپ لوگ جگہ بنائیے، ذرا سامنے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ. میں پوچھتا ہوں، جس دین میں اتنی وضاحتیں موجود ہیں، ایک ایک چیز
दिन और रात में नवाफिल कितने, सुनन कितने, सुन्नतें क्या चीज है, नवाफिल क्या चीज है, फराइज क्या चीज है, नेकियां क्या चीज है, इबादत क्या चीज है, हर एक एक चीज की वजाहत जिस दीन के अंदर, जिस शरीयत के अंदर मौजूद है, अल्लाह वालों मुझे बताया जाए अब उस शरीयत में मजीद किसी चीज की गुंजाइश की जरूरत है नहीं है। और आप अलैहिस्सलाम एक हदीस जो मुस्नद अहमद की, अबू दाऊद शरीफ किताब सुन्ना की मैं पेश करूं, इससे कबल मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला रहमतन वासिया का वो बड़ा ही अजीम शान कौल में आपके सामने जिक्र करता हूं, जो अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैहि ताला रहमतन वासिया ने अल-इतिसाम बड़ी मशहूर और मारिफतुल आरा किताब है, अल-इतिसाम के अंदर जिक्र किया है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ताला कहते हैं, अल्लामा शातिबी कहते हैं कि इमाम मालिक अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन फक़द ज़अम अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला फमा लम यकुन यौमइदिन दीना। इमाम मालिक उसके बाद हवाले देते हैं, लिअन्न अल्लाह तआला यक़ूल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसके बाद इमाम मालिक फरमाते फमा लम यकुन यौमइदिन दीना फला यकूनुल यौम दीना। इमाम मालिक फरमाते मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन, कि किसी भी आदमी ने दीन के अंदर कोई नई चीज पैदा की, कोई नई चीज ईजाद किया, कोई नई इबादत, नई नेकी नए सवाब का कोई काम कर लिया। अब मिसाल देता हूं और खुल के वो बात कहता हूं। अभी जो ईद मिलादुन नबी के मौके पर, एक तो ईद मिलादुन नबी मैंने इसकी वजाहत कर दी थी, लेकिन ये खुद सरापा इसकी बुनियाद इंतहाई खोखली और भुरभुरी मिट्टी पर रखी गई, काली मिट्टी पर रखी गई, जिसका कोई वजूद शरीयत में। उसके बाद भी उस बिदात में भी एक बिदात और ईद का खुतबा पढ़ना, न जाने कौन सा खुतबा पढ़ा जा रहा है। उस बिदात में एक बिदात और भी, एक नई चीज और भी। वो नई चीज क्या है? ईद की नमाज पढ़ना, ईद की नमाज पढ़ना। ये मैंने बतौर तमसील मिसाल के तौर पर आपके सामने रखी है। इमाम मालिक कहते हैं कि जिस किसी आदमी ने दीन के अंदर कोई नया काम शुरू किया, मन इब्तदा फिल इस्लाम बिदअतन हसनतन यराहा हसनतन, और उसने उसे अच्छा जाना। हमारे यहां मौलवी रात भर, दिन भर, घंटे तकरीरों में अच्छी बिदात, बुरी बिदात, अच्छी बिदात, बुरी बिदात, अच्छी बिदात, बुरी बिदात, यानी बिदात, अच्छी बिदात, बिदात हसना, बिदात सैया, ये तकरीर करते वक्त खत्म ही नहीं होता। पूरी अपनी तकरीरों में बिदात हसना, बिदात सैया, ईद मिलादुन नबी बिदात हसना, वे ईद मिलादुन नबी बिदात हसना, फला बिदात सैया, गुमराह बिदात और अच्छी बिदात। भाई इमाम मालिक कहते हैं कि किसी ने भी दीन के अंदर कोई नया काम पैदा किया, नया काम बना लिया और उसने उसे अच्छा जाना, यहां हसनतन, उसने उसको अच्छा जाना, फक़द ज़अमा, तो उसने ये समझ लिया, उसका ये नजरिया हो गया, उसका ये अकीदा हो गया, उसका ये मौक़िफ़ हो गया कि अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसाला। ये इतनी बड़ी बात है कि अगर आप समझ जाएं और इस लफ्ज को अगर भारी चट्टान में पटक दिया जाए, रख दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि चट्टान रेजा रेजा हो जाए। इमाम मालिक ने इतनी बड़ी बात कही कि
کہ اس آدمی نے جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اچھا مانا اس کو، ایسی صورت میں اس کا یہ ماننا ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے پہنچانے میں، رسالت کے پہنچانے میں، تبلیغ کے کرنے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت کیا ہے۔ خان الرسالتا، نبی نے خیانت کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں کون وہ مردود ہے جو یہ کہے کہ نبی نے دین کے پہنچانے میں خیانت کر دیا، ڈنڈی مار دیا؟ اللہ کی قسم اس آدمی کے ایمان کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا، نہیں مانتا اس کا ایمان۔ امام مالک نے اتنی بڑی بات کہی، کون وہ مسلمان ہوگا جو یہ کہے گا کہ نبی نے جو دین نبی کو سونپا گیا، جو شریعت سونپی گئی، جو پیغام اللہ نے دیا، نبی نے وہ پیغام مکمل طور پر نہیں پہنچایا، جبکہ نبی کے صحابہ 1.25 لاکھ کے تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں میدان عرفات میں موجود صحابہ، حج کے موقع پر موجود صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ نبی اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اپنے محبوب کو گواہ بناتے ہیں، اور اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا ہے، میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا ہے، جو دین تو نے مجھے سونپا تھا، جس دین کی تکمیل تو نے کر دی، وہ ذرہ ذرہ میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ کون بدبخت انسان ہوگا، وہ کون مردود انسان ہوگا جو دین کے اندر بدعت ایجاد کر کے، دین کے اندر خرافات ایجاد کر کے، نیکی کے نام پر، ثواب کے نام پر قوم کو گمراہ کر کے یہ نبی کے اوپر اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا الزام لگائے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کیا ہے۔ اللہ اکبر! اے قوم کے جیالو، اے قوم کے جیالو سنو، اگر عقل ہے، شعور ہے، فراست ہے تو امام مالک کا یہ قول پلے باندھ لو اور ایسے درندہ صفت اور ایسے منہ چڑے مولویوں کو تھپڑ جڑو جو کہتا ہے دین کے اندر کوئی نیا کام کر کے کہ اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی نیکی ہے، اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بھلائی ہے۔ خدا کی قسم دین کے نام پر کوئی بھی نئی چیز چاہے جتنی اچھی شکل میں پیش کر دے اس کے اندر کوئی بھی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی بھی خیر، کوئی بھی نیکی ہو ہی نہیں سکتی اس کے اندر۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں نیکیاں کمانے کا اتنا شوق ہے تو مغرب کی نماز 4 کر لو، 4 کر لو مغرب کی نماز۔ نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ بہت معروف چیز ہے، قوم جوتے سے اس کی خاطرداری کرے گی کہ نہیں مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، ثواب کے لیے 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ اے قوم کے جیالو، اے قوم کی بیٹیوں، ان مردودوں کو کہو جو یہ کہتے ہیں نیکی کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا، نیکی کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا۔ نہیں، جو نبی نے نہیں بتلایا اس سے بال برابر بھی اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ بال برابر بھی اضافہ کر کے اگر کوئی اسے اچھا سمجھتا ہے تو اس نے نبی کے اوپر الزام لگایا کہ نبی نے اپنی رسالت، اپنا پیغام جو اللہ نے سونپا تھا وہ نبی نے پورا مکمل نہیں پہنچایا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت الواسعہ نے یہی دلیل میں پیش کی کہ لأن اللہ تعالی یقول، اس لیے کیونکہ اللہ تعالی یہ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں آج کے دن تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر چکا ہوں۔ رب نے یہ اعلان کر دیا، نبی نے اپنی زبان گھر سے یہ اعلان کر دیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب بعد میں کوئی مولوی آئے، کوئی مولانا آئے، کوئی فقاہت کا دعویٰ کرے اور کوئی فقیہ ملت کا ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، تو ایسے آدمی مردود ہے، اس کی دعوت مردود ہے، اس کی بات مردود ہے۔ اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تعالی رحمت الواسعہ بیان فرماتے ہیں فَعَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، اے لوگوں سنو، وہ اس لیے کہ جو اس زمانے میں نبی کی موجودگی میں جو چیز دین نہیں تھی وہ فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کے وقت میں، نبی کے زمانے میں، نبی کی زندگی میں جو چیز دین نہیں تھی، جو چیز عبادت نہیں تھی، جو چیز ثواب نہیں، جو چیز نیکی نہیں، جو چیز خیر نہیں،
وہ آج بھی خیر نہیں، اس میں آج بھی نیکی نہیں، اس میں آج بھی ثواب نہیں، اس لیے کہ دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے لایا، دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے صحابہ کو پیش کیا، دین وہی ہے جو صحابہ نے تابعین کو پیش کیا، اور تابعین نے پھر یکے بعد دیگر ایک کے بعد ایک دنیا میں آج تک ہمارے تک ہم تک جو چیز پہنچی ہے وہی دین ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے بال برابر بھی کوئی آگے یا پیچھے ہٹتا ہے تو وہ دین نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ اس کے بعد رہی بات آپس کے اختلافات کی، رہی بات آپ بدعت و خرافات کے مسئلے کا حل کرنے کی، تو ایک بات سنتے جاؤ۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ اور مسند احمد اور اس کے علاوہ کئی محدثین نے اس روایت کو مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ عن العرباض بن ساریہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذات يوم اقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد في مسنده وأبو داود في كتاب السنة وفي رواية لمسلم كل ضلالة في النار۔ مسلم شریف کے حدیث کے اندر ہے کہ کل ضلالة في النار، معنی یہ ہوا حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک روز نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت فرمائی، ہمیں نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ثم اقبل علینا بوجهه، ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ اور مولوی سنو، جو نماز میں سلام پھیرنے کے بعد قبلہ رو ہو کر کے اللہ اکبر استغفر اللہ کہنے کے بعد اللہم انت السلام منک السلام کہہ کے قبلہ رو ہو کر کے ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پکار کر دعائیں کرنے لگتا ہے، جو دعائیں خود ایک بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس بدعت کو فروغ دینے میں تم نے ایک لمبی چوڑی دعا جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہے، اس اذکار کو تو نے ختم کر دیا، قوم کو اتنی بڑی اور عظیم الشان دعاؤں سے محروم کر دیا۔ اگر فرض نماز کے بعد کی دعائیں ایک آدمی چاہے جتنا اسپیڈ پڑھے، تیزی کے ساتھ پڑھے، وہ 1.5 سے 2 منٹ اسے تبھی بھی لگ سکتا ہے، اور اگر آرام سے پڑھے 4 سے 5 منٹ، 3 منٹ سے 4 سے 5 منٹ تک لگ سکتا ہے۔ اس دعا کو، ان اذکار کو ان پاخندی مولویوں نے فقط ایک دعا اللہم انت السلام منک السلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، نہ ثنا ہے اس کے اندر، نہ درود ہے اس کے اندر، نام و حد کی طرح بولنا شروع کر دیا، جو دل میں آیا وہ ماننا شروع کر دیا۔ پیچھے عوام جاہل، پیچھے عوام بے وقوف، پیچھے عوام جس کو دین نہیں معلوم، شریعت نہیں معلوم، قرآن نہیں معلوم، سنت نہیں معلوم۔ آمین آمین آمین، اللہ مجھے بیٹا دے دے، آمین، اللہ مجھے بیٹی دے دے، آمین، امام کی شادی میں اللہ مجھے شادی کرا دے، آمین، بس سب آمین کہے جا رہا ہے، سب کہے جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، فرض نماز کے بعد دعائیں کرو، دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو یہ جو اجتماعی رسومات لوگوں نے گڑھ لیا ہے، یہ جو رسم بنا دیا ہے، اور فرض نماز کے بعد کے وہ دیکھو لسٹ میں فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، کم سے کم اتنی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور بھی دعائیں ہیں، مگر اس کو ختم کر دیا، عظیم سنتوں کو ختم کر دیا اور ایک نئی بدعت پیدا کر دی۔ ہاتھ اٹھا کے خوب اچھل کود کر دعائیں کرو، گلے پھاڑ کر دعائیں کرو۔ الامان والحفیظ، سنو اس اذکار میں ذرا غور کرو، ان دعاؤں میں غور کرو کہ کتنی معنویت ہے، کتنی شانیت ہے ان کے اندر، لیکن مولوی ادھر ہی گھوم کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر دعائیں کر رہا ہے۔ ارے سنت یہ ہے کہ سلام پھیرے امام اور فی الفور مقتدی کی طرف اپنا رخ پھیر دے۔ اقبل علینا بوجہہ، نبی آخر الزمان اپنے چہرے پر انوار کے ساتھ مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے واعظ کیا، آپ نے تقریر کی، کہتے فوازنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے ایسی بلیغ تقریر کی، ایسے فصیح و بلیغ انداز میں خطبہ دیا، کہتے ہیں کہ ہمارا دل دہل اٹھا، ہماری آنکھیں بہہ پڑی، ووجلت منها القلوب، ہمارا دل
جب یہ کیفیت طاری ہو گئی مجلس میں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، فقال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کأن هذه موعظة مودع فأوصنا، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ آپ کا یہ الوداعی خطبہ ہے، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ آپ کا یہ آخری خطبہ ہے، اس کے بعد ہمیں آپ کا خطبہ سننے کا موقع نہ ملے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ آج کے بعد آپ کی تقریر ہمیں سننا نصیب نہ ہو، لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اوصینا، ہمیں وصیت کیجیے، ہمیں کچھ نصیحت کیجیے، آخر میں ہمیں کچھ بتلائیے، کچھ خاص باتیں بتلائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر بات ایسی ہے، تمہیں ایسا لگ رہا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں سب سے پہلے اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر اور اللہ کے تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تمہارا دل کبھی بھی تقوی سے، خوف الہی سے، خشیت الہی سے خالی نہ ہو۔ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور سمو طاعت کی کہ کوئی بھی وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تمہارے اوپر امیر کے طور پر، خلیفہ کے طور پر، مسلمان امیر کے طور پر اگر کوئی حبشی غلام چپٹی ناکوں والا بھی اگر تمہارا امیر بنا دیا جائے تو ان کی باتیں سننا، ان کی اطاعت کرنا۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اور ایک بات سنو، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد اگر تم زندہ رہو گے، لمبی مدت تک زندہ رہو گے تو سنو، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس کے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، تمہارے مابین بہت سارے اختلافات جنم لیں گے، تم اختلاف کرو گے ایک دوسرے سے، تو سنو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اس وقت جب تمہارے درمیان کسی بھی بات میں اختلاف ہو جائے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت تم پر لازم ہے، میری سنت تم پر واجب ہے، میری سنت کو پکڑنا تم پر ضروری ہے۔ ایک سنت سلام پھیرنے کے بعد ادھر مقتدی کی طرف پلٹنا چھوڑ دیا لوگوں نے، امام کا مقتدی کی طرف پلٹنا چھوڑ دیا، وہاں ایک بدعت پنپ گئی، ایک بدعت جنم لے لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فعلیکم بسنتی، سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، میری سنت کو، سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفائے راشدین جو ہے، مہدیین جو ہے، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ، ہاتھ سے بھی مضبوطی کے ساتھ اور دانتوں سے بھی میری اور میرے خلفاء کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اے امت کے جانو سنو، نبی یہ تاکید کر رہے ہیں، نبی یہ وصیت کر رہے ہیں، نبی یہ نصیحت کر رہے ہیں، میرے بعد اختلاف ہوگا، مولویوں کے باتوں میں نہ آؤ، نبی کی حدیثیں دیکھو، قرآن کا پیغام دیکھو، مولوی جانی ہو سکتا ہے، نبی کی حدیث جانی نہیں ہو سکتی، مولوی کا بیان جانی ہو سکتا ہے، رب کا قرآن جانی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سب سے خوبصورت ہے، اللہ کی باتیں، نبی کی باتیں سب سے خوبصورت ہے، اللہ کی باتیں سب سے سچی ہے، لہذا سچی باتوں کو پکڑ لو۔ نبی فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو دین میں نئے کام پیدا کرنے سے، یعنی دین میں بدعت ایجاد کرنے سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وہ اس لیے کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ اب دین میں چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین میں اگر تم کوئی نئی چیز پیدا کرتے ہو تو بدعت ہے۔ اور ایک بات سن لو، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر طرح کی گمراہی انسان کو نار و سقر کے حوالے کر دے گی، ہر طرح کی گمراہی انسان کو جہنم میں ڈھکیل دے گی۔ نبی کی یہ وصیت آج ہم نے چھوڑ دی، نبی کی سنتوں کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، نبی کی سنتوں کو ہم خاطر میں نہیں لاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج میں
خلق و اضطراب ہمارے سماج میں، پریشانیاں ہمارے سماج میں، سنت کے خلاف چیزوں پر عمل درآمد، اور غرض یہ کہ سراپا ہم بدعت و خرافات کے دن بدن شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا اہم سبب یہ ہے کہ ایک تو تقویٰ کا فقدان، دوسرا یہ کہ نبی کی سنت کے ساتھ تمسک نہیں، خلفائے راشدین کی سنت کو ہم نے لازم نہیں پکڑا۔ اور دیکھ لیں آپ جتنی بھی بدعات ہے دنیا کے اندر، جتنے بڑے بڑے مولویوں نے، بدماشوں بدخناشوں نے جو دین کے نام پر بدعتیں ایجاد کی ہیں، آپ کو میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، آپ صرف خلفائے راشدین سے ملا لیجئے، خلفائے راشدین سے، نبی کی سنت سے، خلفائے راشدین کے زمانے میں ان چیزوں کا کہیں کوئی وجود نہیں ملے گا۔ بلکہ اس ضمن میں تو یہ بہت طول طویل اور بہت لمبا موضوع ہے۔ بہرحال آج اتنے پر اکتفا کرتے ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما۔ چلتے چلتے ایک درد میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میرے ذہن و دماغ میں پوری طرح سے چھا چکا ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ فلسطینی اور غزہ کے ہمارے بچوں، بچیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹوں کے لیے دعا کریں۔ صورتحال اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ بچے بوڑھے مٹی جوئے کھانے پر مجبور ہیں، جوئے کھانے پر مجبور ہیں۔ اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہے، اس کے باوجود اللہ کی ناشکری۔ اور میں کہتا ہوں اے امت کے جیانوں، اے امت کی ماں، سنو، جس نماز سے تم دور رہتے ہو، جاؤ غزہ کے بچوں کو دیکھو، آج گولیوں کی تڑتڑاہٹ اور بارود کی سایوں میں بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں اور پھر بھی نماز ادا کرتے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں مگر نماز ادا کر رہے ہیں۔ آؤ اٹھو، قوم کے لیے دعائیں کرو، اپنی قوم کے لیے، انسانیت کے لیے اپنی آوازیں بلند کرو، اور ہو سکتا ہے آپ ہم ساری دنیا مل کر کے جس طریقے سے ابھی 60 سے 70% غیر مسلم، نان مسلم فلسطین کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور بلکہ وہاں جو امدادی سامان جا رہا ہے، جو امدادی سامان پہنچایا جا رہا ہے کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، اس میں 60 سے 70% پورے کے پورے نان مسلم ہیں، پورے کے پورے غیر مسلمان ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ اس بھارت کے اندر بھی جو فلسطین کے متعلق، فلسطین کے فیور میں آواز اٹھانے والے ہیں، ان کی تعداد جو کھلے عام آواز اٹھا رہے ہیں، وہ بھی بوڑھے، جوان، بچے، بچیاں، زیادہ تعداد غیر مسلمانوں کی۔ اے مسلمانوں جاگو، جاگو، تمہاری بچیوں کو، تمہارے بیٹوں کی لاشوں کو، ان کے جسموں کا پرخچے اڑایا جا رہا ہے، مگر تم عشائشوں میں، تم عشائشوں میں، بدعت و خرافات میں، شادیوں اور مردوں کے تال پر ناچنے میں ابھی بھی مصروف ہو۔ اٹھاؤ اپنا قیمتی کوڑی اٹھاؤ، اپنی وہ رقم اٹھاؤ اور دو فلسطین اور غزہ کے بچوں کے لیے، فلسطین کی ماں کے سروں کو ڈھانپنے کے لیے، اور انہیں خرید کے دو، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے، غذاؤں کے لیے پیسے اٹھاؤ، اور ہم بھی بھیج سکتے ہیں، ہم بھی اس جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں پر اٹلی ہے، تیونس ہے اور اسپین جیسے ممالک میں اور دیگر ایسے انگریزوں کے اور غیر مسلمانوں کے ممالک نے آگے بڑھ کر کے اپنی غیرت کا ثبوت دیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اٹھیں، ہر بچہ اٹھے، ایک ایک روپیہ اٹھائے، تعاون اکٹھا کرے اور بھیجے ان مظلوموں کے یہاں، تاکہ ان مظلوموں کی داد رسی ہو سکے، ان کا پیٹ بھر سکے۔ خدا کی قسم آپ دیکھیں، آپ تڑپ جائیں گے، آپ کا دل پھٹ جائے گا، کلیجہ شک ہو جائے گا، کس قدر بدترین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ لیکن وہ ذلیل وعدہ خلاف قوم، اللہ نے جسے عذاب کی شکل میں مسلط کر دیا ہے، وہ یہودی قوم جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو روئے زمین پر روٹ ڈالا ہے، اس کے لیے بد دعائیں کرو اور مظلومین کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے سہارا بننے کی کوشش کرو، تعاون اکٹھا کرو اور بھیجو، تاکہ کم سے کم تم بھی اس جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے سکو، وہاں کی بیٹیوں کا سر ڈھکا جا سکے، بچوں اور بڑوں بوڑھوں کا پیٹ بھرا جا سکے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم
جو صورتحال ہے تیرے سامنے ہے، ہم اس قابل نہیں میرے مولا، لیکن جس قابل بھی ہم ہیں تو ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری غیرت کو بھی زندہ کر دے، اے اللہ ہماری غیرت کو بھی زندہ کر دے۔ کبھی تھا مدینے کے اندر ایک یہودی نے ایک بیٹی کے سر سے دوپٹہ کھینچا، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان ٹوٹ پڑے، اللہ اکبر، جنگ چھڑ گئی کہ ایک بیٹی کے سر سے حجاب اتار دیا۔ آج ہزاروں بیٹیوں کے سر سے نہیں، ان کے جسم کفن سے بھی نہیں ڈھکے ہیں، کفن بھی نہیں نصیب، لیکن آج بڑے بڑے مسلم حکمران سو رہے ہیں، اور شرم کی بات ہے۔ اور لوگوں، حکمرانوں کو چھوڑو، دیکھو جا کر کے سمندری لہروں میں، چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں کتنے نوجوان، کتنے بوڑھے، کتنے عمر دراز ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں جو سامان رسد لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور جہاں بھی انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، مانوتا شرمسار ہو رہی ہے، ہیومینٹی شرمسار ہو رہی ہے، پروردگار عالم ہمیں اس کے خلاف قدم اٹھانے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر شر سے بچا امت مسلمہ، انسانیت جہاں بھی درندگی کے شکار ہے میرے مولا، اے اللہ تو جبار و قہار ہے، اے اللہ تو جبار و قہار ہے، تو منتقم حقیقی ہے، اے اللہ ان بدماشوں کو سخت ترین سزا دے، عبرتناک سزا دے، اور مظلوموں کی مدد فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔